آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی، مدینے کی طرف کی۔ میں اشارہ دے چکا ہوں، ایک تو محل وقوع اچھا تھا، قریش کے تجارتی قافلوں کو وہاں سے روکا جا سکتا تھا، ان کی معیشت کو وہاں سے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ مدینے کے لوگ اس سے پہلے حج کے لیے جب آتے تھے تو بیت عقبہ اولا میں 6 خزرج کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، 12 ہوئے تھے، اور پھر غالباً ایک دفعہ 70 مرد اور عورتیں، جس میں غالباً 2 عورتیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اگرچہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آقا کی معیت اور حفاظت میں وہ پیش تھے، تو انہوں نے ان انصار مدینہ کے 70 لوگوں کو کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا یہ بھتیجا اپنی قوم میں کتنا معزز ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم آخری حد تک جا سکتے، اور ہمارے ہوتے ہوئے مشرکین مکہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ پھر بھی تمہاری طرف ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر تم حفاظت کر سکتے ہو تو بتاؤ، ورنہ تو ابھی سے ہاتھ اٹھا لو۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ پھر آقا نے ان سے بیعت لی تھی اس بات پر کہ تم چستی اور سستی دونوں حالتوں میں میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے، تم خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں مال خرچ کرو گے، تم اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکو گے، تم میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوگے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور تم اپنی اولادوں اور بیویوں کی طرح میری حفاظت اور مدد کرو گے، اور اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے بیعت کی تھی، تو یہ پہلے پورا منظر نامہ یہ ترتیب دیا جا چکا تھا، حکمت عملی اور لائحہ عمل پہلے سے بنا ہوا تھا، بغیر منصوبہ بندی کے آقا نے بھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے نا، کہتے بس اللہ کا نام لو اور نکل پڑو جذبات۔ حکمت عملی، پلاننگ، منصوبہ بندی، ترتیب اور تشکیل کے ساتھ، انتظام اور انصرام کے ساتھ، مستقبل کے حالات کو مد نظر رکھ کر ایک روڈ میپ بنا کر، فیوچر پلاننگ کر کے، ایک ویژن اور مشن کے ساتھ کام کرنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ پورا پیراڈائم پہلے شفٹ ہو چکا تھا۔ ہم نے تو یہی سنا ہے نا، بس ہجرت کر لی مدینے کی طرف۔